بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ہجر اسود کی تنصیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہجر اسود کی تنصیب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ آپ کے زمانہ جوانی میں ایک مرتبہ شدید بارشوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے دیگر بہت سے مکانات کے علاوہ کعبۃ اللہ کی عمارت بھی گرنے کے قریب ہو گئی، جس کو شہید کر کے نئے سرے سے تعمیر کرنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور گرانے کا کام کو حصہ وار آپس میں بانٹ لیا کہ کوئی خاندان محروم نہ رہے اور شکایت نہ پیدا ہو۔ اس تقسیم کے تحت کعبے کے دروازے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے خاندانوں کے حصے میں آیا۔ حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنی مخزوم اور ان دوسرے قبیلوں کے حصے میں آیا جو ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ اسی طرح کعبے کی پشت بنی جمح اور بنی سہم ابن عمرو کے خاندانوں کے حصے میں آئی۔ حجر اسود کا حصہ یعنی جہاں اب حجر اسود ہے وہ جانب بنی عبدالدار، بنی اسد اور بنی عدی کے خاندانوں کے حصے میں آئی۔ اس تقسیم کے سلسلے میں علامہ مقرظی نے یہ لکھا ہے کہ حجر اسود سے لے کر حجر اسود کے کونے تک کا درمیانی حصہ جو دروازوں کی سمت تھی وہ بنی عبد مناف کے حصے میں آیا تھا، اور بنی اسد، بنی عبدالدار اور بنی زہرہ کے حصے میں حجر اسود یعنی وہ سمت جس میں حجر اسود آئی تھی بنی مخزوم کو کعبے کی پشت کا حصہ ملا تھا، اور رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک کے درمیان کا حصہ تمام قریش کو ملا تھا۔ کعبے کی تعمیر شروع ہونے کے بعد جب اسود کی جگہ تک پہنچی تو قریش میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر قبیلہ مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ ہر ایک قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر وہ رکھے۔ آخر بات اتنی بڑھی کہ لوگ خون ریزی اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے۔ بنی عبدالدار نے ایک بڑا برتن لے کر اس میں خون بھرا اور بنی عدی کے ساتھ مل کر آخر دم تک ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد اور حلف کیا۔ انہوں نے اس برتن کے اندر خون میں اپنے ہاتھ ڈبو کر عہد کیا تھا۔ قریش کے درمیان یہ جھگڑا اور اختلاف 4 یا 5 دن تک رہا۔ آخر پھر وہ ایک دن مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ اس مجلس میں ابو امیہ ابن مغیرہ، جس کا نام حذیفہ تھا، پورے قبیلہ قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا۔ یہ ابو امیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسر یعنی ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ یہ شخص قریش کے انتہائی شریف آدمیوں میں سے ایک تھا جو اپنی پیازی اور سخاوت کے لیے مشہور تھے۔ یہ شخص مسافر کو زادرہ یعنی سفر کے لیے ناشتہ وغیرہ دینے میں مشہور تھا۔ جب کبھی یہ سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے گھر سے ناشتہ لے کر نہیں چلنے دیتا، بلکہ سب لوگوں کے لیے کھانے پینے کا تمام انتظام تنہا خود ہی کیا کرتا تھا۔ غرض کعبہ کی تعمیر کے دوران جب حجر اسود کو ہٹا کر اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا اور قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا تو وہ 4-5 روز تک الجھنے کے بعد ایک دن مسجد حرام میں جمع ہوئے، جہاں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص ابو امیہ ابن مغیرہ تھا۔ اس نے یہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے مجموعہ سے کہا، اے گروہ قریش، اپنے اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم یہ کرو کہ اس مسجد کے دروازے سے اب جو بھی پہلا شخص داخل ہو اس کو تم اپنا حکم بنا لو تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا وہ فوراً
پکار اٹھے، اے امین ہے، ہم ان پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت اور مضبوط و بے داغ کردار کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا ثالث بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کی بے جا حمایت کرتے تھے اور نہ مخالفت کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کڑا اور انصاف و دیانت کے بالکل مطابق ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کو تمام واقعہ بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ مجھے ایک چادر لا کر دو۔ چنانچہ فوراً ایک چادر لائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر بچھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا اور اس کے بعد قریش سے فرمایا، ہر قبیلے کے لوگ اس کپڑے کا ایک ایک کنارہ پکڑیں اور پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ بنی عبد مناف کا جو حصہ تھا اس کو عتبہ ابن ربیعہ نے اٹھایا، دوسرے حصے کو زمعہ نے پکڑا، تیسرے کو ابو حذیفہ ابن مغیرہ نے اٹھایا اور چوتھے حصے کو قیس ابن عدی نے پکڑا، یہاں تک کہ جب انہوں نے حجر اسود کو اس جگہ تک اٹھا دیا جہاں اس کو رکھنا تھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔